بات اختیارات کی ہے. ٹھیک. آج ہم نے زحمت دی ہے جناب سمیر جاوید صاحب کو, یہ ایکسپرٹ ہیں اور تھراپسٹ ہیں, اور جناب آسٹریلیا سے آئے ہیں. جی. کیا کہ ہیپنوٹسٹ یعنی ہیپنوٹائز کرتے ہیں لوگوں کو, اس کے ذریعے سے ان کے نفسیاتی الجھنوں کا علاج کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو اہم نقطہ ہے نا سر, لیکن جو ویم ہوف جو بہت بڑی ایک بین الاقوامی شخصیت ہیں یا اسپرچول گرو کہہ لیں ان کو, یہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کے خلیفہ کہہ سکتے ہیں ان کو آپ. اچھا, میرا مقصد یہ تھا اس کے علاوہ, اس موضوع کے علاوہ, کہ جو انسانی مدافعتی نظام ہے اسی پر اور پھر جو سانس کا تنفس کا آپ کا سسٹم ہے, وہ کس حد تک آپ کے اندر بیماریوں کو ختم کرنے میں ممد و معاون ثابت ہو سکتے ہیں, آپ کے اندر علاج موجود ہے. ذرا سی توجہ, مشق اور سائنسی جو علوم ہیں ان سے ویم ہوف ہیں, ان کا یہی فلسفہ ہے. ایگزیکٹلی اسی کو یہ آگے پرچارک ہیں اس کے, اسی کے ذریعے لوگوں کا علاج کرتے ہیں, اور انتہائی موذی امراض جو ہیں ان سے لوگوں کو نجات ملتی ہے. کیوں سمیر صاحب؟ ایسا ہی ہے. کیا یعنی آپ کس طریقے سے, یہ جو ویم ہوف ہیں یہ تو وہ ہیں نا جنہوں نے ایک لنگوٹی پہن کے ماؤنٹ ایورسٹ کو فتح کیا, ایسا ہی ہے. تو یہ جو ویم ہوف ہیں, ان کے 26 گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز ہیں, اور یہ ایک ایکسٹریم ایتھلیٹ ہیں, لیکن ان کا جو اصل پیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ ہر انسان کر سکتا ہے. ٹھیک. تو اور جو ان سب سے بڑا ان کے میتھڈ کو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ یہ سائنس سے چیزیں پروو ہو چکی ہیں. ٹھیک. جب انہوں نے یہ سارے ریکارڈز توڑ لیے, اب اسی میتھڈ کو آپ بھی پریکٹس کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک, بالکل ایسا ہی ہے. اور آپ کس طریقے سے, آپ یعنی کیسے, کتنا عرصہ لگتا ہے, کیسے لوگوں کو کتنا خرچہ ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے یہ؟ دیکھیں, جو میتھڈ ہے نا یہ بہت سمپل ہے اور یہ فری ہے. یعنی ادویات نہیں ہے. ادویات نہیں ہے, اور یہ فری ہے. ٹھیک. یہ سانس کی مشقیں ہیں, آپ کا مائنڈ سیٹ ہے, اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اگر ٹھنڈے پانی کا علاج کریں. ٹھیک. جو کہ قدرت کا نظام ہے, یہ قدرت کے نظام کے ایلیمنٹس کو ہم یوز کر کے بہت سے موذی جو امراض ہیں ان کو ہم اوور کم کر لیتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے, آپ سانس لیتے ہیں, 30-40 لمبے سانس لیجئے اور ہلکا سا اسے چھوڑیے. 100% اگر آپ اندر لے کے جا رہے ہیں تو آپ 80% چھوڑیں گے, 20% اندر رکھیں گے. اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں 1 2 3 4 اندر, 1 2 3 باہر. اس طرح آپ 30-40 جب سانسیں لے لیں گے تو آپ کو اپنی باڈی میں ایک فیلنگ چینج نظر آئے گی, ایک انرجی کا فیل آئے گی, کیونکہ باڈی کے سیلز کو آکسیجن ملے گی نا. اور یہی جو آپ کا ویم ہوف کا بنیادی فلسفہ ہے وہ ہے ہی سانس, کہ سانس کے ذریعے آپ اپنی بیماری کو علاج کر تنفس جو ہے, آکسیجن آپ کی باڈی کو ملے گی. اس کے بعد آپ نے آخری سانس چھوڑ کر 2 منٹ تک اپنا سانس روکنا ہے, 2 منٹ تک اس کو لے کر جانا ہے. اس کے بعد آپ جب شاور لیتے ہیں تو آخری جو 30 سیکنڈ ہوتے ہیں یا 1 منٹ ہوتا ہے, اس کو گرم سے آپ ٹھنڈے پانی میں کر دیں, سوئچ کریں. اس سے آپ کا کارڈیو ویسکولر سسٹم ایکٹیویٹ ہوگا, اور آپ کی جو جسم کی انرجی ہے اس کی لیول انکریز ہوگی, وائٹ بلڈ سیلز انکریز ہوں گے. انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا راڈباؤڈ یونیورسٹی میں, جہاں پہ ڈیڈ ایکولائی بیکٹیریا انڈوٹاکسن اسٹڈی تھی, جس میں انہوں نے 16,000 لوگوں کو انجیکشن لگائے تھے, اور ہر بندے کو اس سے ریئیکشن ہوتا تھا. مختلف بیکٹیریاز کی, ایک ہی بیکٹیریا تھا, لیکن 16,000 سبجیکٹس پہ انہوں نے ٹرائل کیا تھا. جب انہوں نے وم پہ ٹرائل کیا تو وم پہ اس سے اثر نہیں پڑا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک منفرد انسان ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, جو میں کرتا ہوں وہ ہر انسان کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم آپ کو 10 مہینے دیتے ہیں, آپ کچھ لوگوں کو ٹرین کر دیں. انہوں نے 4 دن میں لوگوں کو ٹرین کیا تھا, جس کی وجہ سے, اور انہوں کو جب ڈیڈ ایکولائی بیکٹیریا انجیکٹ کیا گیا تو ان پہ کوئی اثر نہیں. اس کی سمیر صاحب, اس کی بنیادی وجہ یہی تھی نا کہ ان صاحب کی اور ان کے جن کو ٹرین کیا گیا, انہوں نے سانس لینے کی مشق اور تنفس کے ذریعے اپنے مدافعتی نظام کو اس حد تک امپاور کر لیا کہ بیکٹیریا ان پہ اثر انداز نہیں ہو سکا. چونکہ ہم کورونا کی ویو میں رہ رہے ہیں, یہاں بھی تنفس کے اکثر مسائل لوگوں کو ہوتے ہیں, سانس کے پھیپھڑوں کے مسائل ہوتے ہیں. تو اس بیچ بھی ہم اپنے جسم کے جتنے بھی خلیات ہیں ان کو سانس اور تنفس کے ذریعے ان کی انرجی ریسٹور کر سکتے ہیں. یہ آپ کہیں گے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس بارے میں بھی دیکھیں, بہت سی سٹڈیز ہوئی ہیں اس کے اوپر,
اور میرا ایک گروپ ہے جس میں تقریباً 2 لاکھ ممبر ہیں ویم ہاف میتھڈ کے, اور جب امریکہ میں ویو چل رہی تھی پوری دنیا میں تو لوگ اپنے کامنٹس وہاں پہ لکھتے تھے. اگر تو یہ آپ کے لنگز میں بیکٹیریا نہیں نہ گیا اور آپ سانس کی مشق کرتے ہیں اور ٹھنڈے پانی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا مائلڈ سا آپ کے لیے ایکسپیرینس ہوگا کرونا وائرس کا. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دوائی مت لیں, ڈاکٹر کی جو سائنس ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, لیکن یہ جو قدرت کے قانون ہیں ان کو اگر ہم فالو کریں تو ہمارے لیے یہ بہت آسان ہو سکتا ہے. یہ اس کی جو تمام ایکسرسائزز ہیں وہ آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں, وہ فری ہیں, ہم یہاں پہ بیچنے کچھ نہیں ہیں. ہم صرف لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خوشی, تندرستی اور طاقت یہ تمام چیزیں ان کے حصول میں ہیں. ان کو صرف اس پہ تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے اور 10-15 منٹ آپ یہ ایکسرسائز کر کے دیکھیں اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ کی سوچ, آپ کا جسم اور آپ کا یہ ایک ہی ایکسرسائز ہے جس کو ریپیٹ کرنا ہے؟ جی ایسا ہی ہے. اچھا. اور اس کے جو 3 یا 4 راؤنڈ کیجئے اور آپ فرق محسوس کریں گے. ٹھیک ہے, کیسے آپ کر کے دکھائیں؟ میں آپ کو کرواتا ہوں. اب آپ کیجئے نہیں, میں تو مائک پہ بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے نا. پہلا آپ نے سانس اندر لیا, دوسرا یعنی ناک سے لیا, منہ سے نکالا. ناک سے, منہ سے, جہاں مرضی سے آپ لیجئے. آپ نے پہلے پیٹ میں لانا ہے, پھر آپ نے چیسٹ میں لانا ہے, پھر اپنے سر میں لانا ہے. جیسے ایک سائیکل ہے, آپ نے اس کو سائیکل کو چلانا ہے. اس طرح کے 30-40 سانس لینے ہیں. آخری سانس چھوڑ کر آپ نے سانس کو روک لینا ہے تقریباً 1 منٹ سے 1.5 منٹ سے 2 منٹ, جتنا روک سکیں, جتنا آپ روک سکیں. وہ تو مشق کے ذریعے آپ اس کا وقفہ بڑھا سکتے ہیں نا, آہستہ آہستہ. دیکھیں اس کی توجہ سائنس کے علاوہ مذہب بھی دیتا ہے عرصہ دراز سے, سینکڑوں ہزاروں سال پہلے سے, چاہے وہ پرانے مذاہب ہوں یا ہمارا مذہب ہو. اس میں بھی جب غصے کی حالت میں انسان کو کہا گیا کہ وہ بیٹھ جائے اور سانس لینے کا کہا گیا, پانی پینے کا کہا گیا, اس کی بنیادی منطق ہی ہے یہ جو ویم ہاف بتا رہا ہے یا سمیر جاوید بتا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کے جب ہم نے بہت سی اسٹڈیز کی ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ, لوگوں کی جن کو انفلیمیشن ہے, جیسے آرتھرائٹس ہے, ہارٹ کا پرابلم ہے, جن کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہے, وہ لوگ یہ ایکسرسائز کریں. اور اس کے بعد آپ ایک میجر کر سکتے ہیں, جب آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں بس پہلی چیز آپ کو آکسی میٹر لگاتے ہیں. جی, آکسیجن لیول آپ کا 100% تک چلا جاتا ہے اور آپ کا ہارٹ ریٹ بالکل سلو ہو جاتا ہے. یعنی یہ مشق جو ہے روزانہ کرنی چاہیے, 3 بار, 4 بار, 5 بار, کیا کہیں گے آپ؟ یہ صبح اٹھتے خالی پیٹ آپ یہ مشق کیجئے. ایک سائیکل جو میں نے بتایا 30-40 راؤنڈ, 30 سے 40 کا وہ ایک راؤنڈ ہے. اس طرح کہ آپ 3 سے 4 راؤنڈ کیجئے اور اس کے بعد آپ ٹھنڈا ایک شاور لیجئے اور آپ دیکھیے کہ آپ کیسا ایکسپیرینس. یہی نہیں بلکہ اگر آپ کو بے خوابی کا مرض ہے تو بھی آپ بریدنگ ایکسرسائزز سے بالکل اپنے آپ کو نیند کی وادی میں لے کے جا سکتے ہیں. اگر آپ کو ڈپریشن ہے آپ اس کا علاج اس سے ڈھونڈ سکتے ہیں. اگر آپ کو ویسے تو کہہ رہے ہیں نا. ہاں جی, اور بنیادی طور پر جو ہمارا جسم سمیر صاحب بیمار جب ہوتا ہے تو انسان کے جسم کے خلیوں میں جو فاسد مواد ہے وہ زیادہ آ جاتا ہے اور آکسیجن کم ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے انسان بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے, مدافعتی نظام فیل ہو جاتا ہے. جیسے ہی آپ اپنے خلیات کو تنفس کی مشقوں کے ذریعے سانس دیتے ہیں تو وہ ہیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کا جب بیماری ہوتی ہے سب سے پہلے آکسیجن لیول کم ہوتا ہے. جب آپ کی آکسیجن لیول کم ہوتی ہے تو آپ کی باڈی ایسیڈک ہو جاتی ہے. بالکل, ہم نے اپنی باڈی کو ایلکلائن کرنا ہے. یہ سانس کی مشقوں سے آپ کی باڈی ایلکلائن ہو جاتی ہے جو کہ دوائی کا کام ہوتا ہے, اور یہ آپ بالکل فریلی یوز کر سکتے ہیں. سمیر صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. شامی صاحب وہ رحمان ملک صاحب کے لیے دعائے صحت, خاصے علیل ہیں, اسپتال علاج زیر علاج ہیں, کورونا کا شکار ہوئے, وینٹیلیٹر. اللہ تعالیٰ ان کو شفا بخشے, صحت یاب کرے. بڑے ایک رونق ہے ان کی, بڑے پیارے انسان. 2 روز قبل طبیعت بگڑی تھی, بیمار تو تھے لیکن پھر وینٹیلیٹر پر گئے ہیں. زرداری صاحب نے بھی پھول بھیجے ان کے لیے, تو ناظرین سے بھی درخواست ہے کہ ان کی صحت. ہم تو لفظوں کے پھول بھیج رہے ہیں, لفظوں کے پھول. اللہ ان کو صحت یاب کرے. آمین. ناظرین یہاں ایک بریک. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات کل, تب تک لیے اجازت. اللہ حافظ.